محرم کے دنوں میں ایک اور ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ ہے نکاح کا مسئلہ، کہ لوگ عموماً محرم کے دنوں میں نکاح کرنا جرم سمجھتے ہیں اور نکاح کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ نکاح کے بارے میں بنیاد سمجھ لیں تو پھر ساری باتیں آسان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت عبادت ہوتی ہے، اور عبادت تو ہر مہینے میں ہو سکتی ہے، رمضان میں بھی ہے، محرم میں بھی ہے۔ عبادات کے جو شریعت نے اوقات رکھے ہیں ان اوقات میں عبادت کرنی چاہیے۔ نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، اور کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے نکاح کرے، اس کی شریعت سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو نکاح اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، لہٰذا نکاح کے معاملے میں یہ الجھن اپنے دماغ سے جھٹک دیں کہ محرم میں نکاح کرنا جرم ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں، 11 ہماری امہات المومنین ہیں، 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں تھیں، ویسے آپ کے ازواج مطہرات کی تعداد یہ 11 ہیں۔ حضرت زینب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا سے چلی گئیں، اور اس کے بعد 9 بیویاں آپ کے نکاح میں رہی ہیں۔ اور زینب نام کی حضور پاک کی 2 بیویاں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، 2 بیویاں ہیں زینب نام کی۔ آپ کی بیٹی زینب یہ الگ ہیں، اور آپ کی 2 بیویاں زینب یہ الگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا نکاح کیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس کے بارے میں روایت میں ہے تزوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ یوم عاشوراء تاریخ الخمیس، اللہ کے نبی نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے محرم کے اندر کیا ہے، اور 10 محرم کو کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پہلا نکاح 10 محرم کو ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، نبی معصوم ہے، پیغمبر اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد کبھی بھی گناہ نہیں کرتا، تو اگر محرم بطور خاص 10 محرم کو نکاح کرنا گناہ ہوتا تو اللہ کے نبی کیسے فرماتے، کیسے ممکن تھا؟ اس لیے 10 محرم کو جب حضور نے نکاح فرمایا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ کوئی بندہ آپ کو دھوکہ نہ دے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو نکاح کیا ہے، تو اس وقت تو ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی شریعت آئی نہیں تھی، یہ شریعت کے نزول کے پہلے کی باتیں ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں 2 باتیں سمجھ لیں، اگر یہ شریعت کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے تو کیا شریعت نے 10 محرم کا نکاح حرام کیا ہے؟ ہمیں شریعت میں کوئی آپ آیت دکھا دیں، کوئی حدیث دکھا دیں کہ 10 محرم یا محرم کو نکاح شریعت نے حرام کیا ہو۔ شریعت میں حرام ہے نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن سے پہلے اگر کیا تو حضور تو اس وقت بھی معصوم تھے، اعلان نبوت سے قبل بھی نبی معصوم ہوتا ہے، پیغمبر تو گناہ اور جرم کا ارتکاب ہرگز نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، نمبر 1 زینب، نمبر 2 رقیہ، نمبر 3 ام کلثوم، اور نمبر 4 فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی 4 رضی اللہ تعالیٰ عنہن یہ 4 بیٹی ہیں۔ ان میں زینب کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے، اور رقیہ ام کلثوم کا نکاح یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت رقیہ سے ہوا، ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کے ساتھ آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ہے۔ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کب ہوا؟ اس میں 3 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا نکاح رجب سن 3 ہجری کو ہوا، اور ایک یہ کہ ربیع الاول سن 3 ہجری کو ہوا، اور ایک روایت ہے کہ محرم سن 3 ہجری کو ہوا۔ خود اللہ کے نبی کی ایک بیٹی کا نکاح، اس پر ایک روایت یہ ہے کہ محرم الحرام کے اندر ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح کب ہوا؟ ان کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نکاح رجب سن 2 ہجری میں ہے، اور ایک یہ کہ محرم سن 2 ہجری میں ہے۔ تو خود حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کے نکاح کی ایک روایت موجود ہے کہ محرم کے اندر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نکاح ایک روایت کے مطابق محرم میں ہے۔ تو محرم میں نکاح اگر جرم ہوتا تو یہ نکاح کیوں ہوتے؟ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم کا نکاح یہ بھی محرم کے اندر ہوا ہے۔ خود نبوت کا نکاح، ایک روایت کے مطابق آپ کی بیٹی کا نکاح،
اور حضرت حسین کے بھتیجے قاسم کا نکاح یہ محرم کے اندر ہے۔ اگر یہ محرم میں نکاح حرام ہوتا تو کم از کم یہ لوگ ان دنوں میں نکاح نہ کرتے۔ اور اس پر ایک بہت عجیب سی دلیل پیش کی جاتی ہے 10 محرم کو نکاح سے روکنے کی، کہ جی 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور محرم کے مہینے میں حضور پاک کا ایک خاندان بہت بڑی تعداد میں شہید ہوا، حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، تو محرم میں نکاح نہ کریں۔ سوال یہ ہے، ایک طرف حضرت حسین ہے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی باپ ہیں، حسین بیٹے ہیں، حضرت علی خلیفہ چہارم چوتھے نمبر کے ہیں تو حسین بعد کے ہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 21 رمضان سن 40 ہجری میں ہے، لیکن کوئی بندہ بھی نہیں کہتا کہ رمضان میں نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اگر حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم میں نکاح حرام ہے تو حضرت علی کی شہادت کی وجہ سے پھر رمضان میں بھی حرام کہنا چاہیے۔ رمضان میں حرام کوئی بھی نہیں کہتا اور محرم میں سب حرام، بہت سارے لوگ حرام کہہ رہے ہیں۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ نکاح کی کوئی وقت متعین نہیں ہے، نکاح کا کوئی مہینہ اور سال متعین نہیں ہے، یہ دونوں خاندانوں کی باہمی سہولت پر ہے کہ کس مہینے اور کس دن اور کس وقت ان کے لیے نکاح مناسب ہے، اس لیے اس کا محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔